صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پورے دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تولا اور تبرہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ تولا اور تبرہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق، جن کا رابطہ، جن کا کنیکشن جو ہے براہ راست یعنی ڈائریکٹ کس سے ہے؟ فطرت انسانی سے ہے. اس لیے کیونکہ کوئی انسان جب کسی محبوب شخصیت سے والہانہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کسی سے والہانہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ خود بخود اس کے دشمنوں سے، اس کے مخالفین سے کیا کرے گا؟ نفرت کرے گا. سب سے بہترین مثال ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے اہم اور جو سب سے مہم ہے یا یہ کہ جس ذات کو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ذات اہل بیت ہے، اور یقیناً اہل بیت کی ذات سے ہم والہانہ محبت کرتے ہیں، محبت اور مودت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی ذات پر ہم اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور اس میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ، اسی کے حساب سے، اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے، چونکہ ہم ذات اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، چونکہ ہم ذات خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، تو جو اہل بیت کو پسند کرتا ہے، جس سے اہل بیت راضی ہوں گے، یقیناً وہ بھی اہل بیت کو پسند کرتا ہوگا. یا یہ کہ ہم اہل بیت کی ذات کو پسند کرتے ہیں، اہل بیت کو پسند کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے اگر ہم اہل بیت کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے دشمنوں سے ہم بیزاری کریں گے، کیونکہ یہ خود بخود یہ فطرت انسانی کا جز ہے کہ اگر کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، چونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ذات خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ہم جو ان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو ان کو ناپسند ہوگا وہ حقیقی معنوں میں وہ ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے، وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا. اور یقیناً جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا مخالف ہے، وہ ہمارا بھی مخالف ہے. اور شاید اسی لیے اگر دیکھا جائے تو تولا اور تبرہ جو ہے وہ فروع دین میں بھی شامل ہے، اور واقعاً یہ فروع دین کا جز بھی ہے. اور تولا کا مقصد کیا ہے؟ حق کی حمایت کرنا. تولا حق کی حمایت کے لیے، اور تبرہ باطل سے اظہار بیزاری کرنا. مثال کے طور پر سب سے بہترین مثال تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ذات حسین سے عشق کرتے ہیں، ذات علی سے عشق کرتے ہیں، ذات زہرا سے عشق کرتے ہیں، ذات حسن سے عشق کرتے ہیں. اور عشق کرنا، محبت کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ ہم ان سے اتنی والہانہ محبت کرتے ہیں، بے حساب محبت کرتے ہیں کہ جب ان کے غم کو محسوس کرتے ہیں یا ان کے غم کو سنتے ہیں یا ان کی مصیبتوں کو سنتے ہیں تو بے ساختہ ہم گریہ کنہ ہو جاتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں، ان کے مصائب سے ہم بے حال ہو جایا کرتے ہیں. یا یہ کہ جب ان کی خوشی ہوا کرتی ہے تو ان کی خوشی میں ہم خوش ہو جایا کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کو اس طریقے سے منایا کرتے ہیں کہ واقعاً ہم ان سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں. اور یہ ذات اہل بیت کہ جن کی خوشی ہماری خوشی ہے، جن کا غم ہمارا غم ہے. اور جب ہم ان کے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان لعینوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے دل سے اظہار براءت ہوتا ہے. ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ براءت کرتے ہیں. یا یہ کہ ہم
ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم ان کا ذکر بھی سنتے ہیں یا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تبرع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے تو خود خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا مرید ہے، چونکہ ہم مرید تو اہل بیت کے ہیں، اور واقعاً یہ محبت، یہ عطا، یہ خداوندی کی عطائے خداوندی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے فدائی ہیں، اہل بیت کے جانثار ہیں، معرفت رکھنے والے ہیں۔ چونکہ الحمدللہ ہم محشور کیے جائیں گے انشاءاللہ اہل بیت کے زیر سایہ روز محشر، اور یقیناً ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ محشور کیے جائیں گے۔ لیکن خدا قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے لوگوں کی پیروی میں گزار دی کہ حقیقی معنوں میں جن کا ٹھکانہ جہنم تھا، تو خود خدا ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محشر کے عالم میں جو مرید جو ہوں گے، جنہوں نے اپنے سرپرست کی جنہوں نے پیروی کی تھی، تو محشر کے دن وہ ان سے بیزاری کریں گے، اظہار برات کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں خدا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ کیا کہہ رہے ہیں خدا؟ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یعنی وہ پچھتاوا دکھائیں گے، پچھتائیں گے کہ اے کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی ہے، یہ کہ وہ اظہار برات کریں گے، اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہم نے ان کی پیروی اور ان کی اطاعت نہ کی ہوتی۔ اگر آج ہم نے ان کی اطاعت نہ کی ہوتی تو یقیناً محشر میں بھی ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، چونکہ انہوں نے ان کی اطاعت کی ہوئی ہے۔ اس لیے خدا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے، پیر اپنے مریدوں سے اظہار بیزاری کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ وہ لوگ جو مرید جو تھے، جنہوں نے اپنے پیر کی، اپنے سردار کی پیروی کی تھی، تو پیر جنہوں نے پیروی کی تھی وہ تو بعد میں کریں گے، لیکن جن کی پیروی کی گئی تھی وہ اظہار بیزاری کریں گے اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے۔ تو پھر وہ مرید ان سے کہیں گے کہ خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور مرید بھی یہ کہیں گے، جب پیر اظہار بیزاری کریں گے، اظہار برات کریں گے، تو پھر مرید بھی کہیں گے، اور مرید بھی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ یعنی پیر محشر میں اظہار بیزاری کریں گے تو یہ مرید ان سے کہیں گے اے کاش جس طریقے سے یہ آج ہم سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم نے ان سے دنیا میں اظہار بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو پھر خدا ان سب کے اعمال کو اسی طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا، اور ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اور حقیقی معنوں میں جس کی پیروی کرنا تھی انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، اور جس کی پیروی نہیں کرنی تھی انہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے برات کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے اور افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی۔ اگر ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی تو یقیناً آج ہمارا ٹھکانہ یہ نہ ہوتا، کیونکہ تولا اور تبرہ فروِ دین کا جز ہے، اور یہ مقصد تولا کا مقصد کیا ہے؟ حمایت کے ہیں، اور تبرہ کا مطلب اظہار براءت۔
باطل کے مقابلے میں اظہار برات. اور یقیناً میں یہی سمجھتی ہوں کہ تولا اور تبرہ صرف شیعوں کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، یا یہ کہ ہمارا صرف فریضہ نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کا فریضہ یہی ہونا چاہیے اور حتماً یہی ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے کیا کرتا ہے؟ اظہار محبت کرتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام نبیوں کو پسند کرتا ہے، آخری نبی کو پسند کرتا ہے، اظہار محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے تو رسپیکٹ کے ساتھ، ان کا نام لیتا ہے تو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. بالکل اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں جب ابلیس کا ذکر ہوتا ہے، نمرود کا نام لیا جاتا ہے، یا فرعون کا نام لیا جاتا ہے، یا ابو لہب کا، یا ابو جہل وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اظہار نفرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہی اظہار نفرت حقیقت میں کیا ہے؟ تبرہ ہے. یعنی اپنی نفرت کا اظہار کرنا، حقیقت میں یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ تبرہ ہے. اور یقیناً یہی تولا اور تبرہ کیا ہے؟ دین کا جز ہے. اور بندہ تولا اور تبرہ کرے گا، کیونکہ تولا اور تبرہ کرے گا تو حقیقی معنوں میں یہ دائرہ اسلام میں شامل بھی ہوگا، کیونکہ جس نے تولا اور تبرہ کو اپنی ذات سے علیحدہ کر لیا تو وہ ذات اہل بیت سے بھی کیا ہو جائے گا؟ علیحدہ ہو جائے گا. اسی لیے خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والوں کو دوست رکھیں، اہل بیت کو دوست رکھیں، اور حقیقی معنوں میں دوست رکھتے بھی ہیں الحمدللہ. خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جو ان کے دوست ہیں ہم انہیں اپنا دوست بنائیں، اور جو ان سے اظہار بیزاری رکھتے ہیں ہم انہیں اپنا دشمن سمجھیں. اور یقیناً سمجھتے بھی ہیں، لیکن خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اور خداوند متعال اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کار خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.